السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب کہہ لو زور کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سن لو الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جامع المتفرقین ہے، جو کبھی اکٹھے نہیں ہوتے آج کے دن سب کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے۔ سب کہو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دامن پھیلا کے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ درس ہوگا، اس کے بعد اذان ہوگی جمعہ کی اور خطبہ ہوگا، درمیان میں 5-6 منٹ سنتوں کے لیے بھی دی جائیں گی، پھر نماز کے بعد پھر جلسہ رات تک ہی ہوتا رہے گا۔ آنے والے آ رہے ہیں اور تقریریں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر۔ ادھر متوجہ نہ ہو، وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، تم سیدھے ہو کے بیٹھو اسی امید کے ساتھ کہ مولا تیرے منانے کے لیے آئے ہیں، خالی دامن لے کے آئے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ دامنوں کو، ہمارے دامنوں کو رحمت کے ساتھ بھر دے۔ آواز آتی ہے، دامن پھیلانا تمہارا کام، رحمت کے ساتھ دامن بھر دینا رب کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الذی بجلالہ احیی الانام ودینہ بمحمد، سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمد، بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمی باحمدی۔ سلموا یا قوم بل صلوا علی صدر الامین، مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کی شان والا، اتارنے والا بھی شان والا، جن پر یہ کتاب شان والی اتاری گئی وہ نبی ہمارا بھی شان والا۔ یہ قرآن مجید بھی مکمل نظام حیات، شان والے نبی کے ارشادات بھی مکمل نظام حیات۔ خوش نصیب ہیں جو ان کو اپناتے رہیں اور اپناتے رہیں گے، بے نصیب ہیں جو ان سے محروم رہیں۔ تہی دستان قسمت را دے سود رہبر کامل کہ خضرت آب حیبہ تشنمی عارت سکندر را۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میرے سامنے کوئی نہ آئے، یہ کیا تماشا ہے؟ بت پرستی دین احمد میں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ یہ نام ہے تنظیم اہل سنت کا،
ان کو منتظرین کو انتظام کرنا چاہیے. میں نے کہا میرے آنے سے پہلے میز بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو. ابھی تک بیچارے پھر رہے ہیں، پھر مجھے پھرتے رہے. میں نے شروع کر دیا ان کا پھرنا بھی سبحان اللہ، میرا ان کے آنے سے پہلے شروع کرنا بھی سبحان اللہ، اور یہ ان کا پھیرو کا پھرنا بھی سبحان اللہ میرے سامنے آیا. یہ میں نے کہا کراچی میں، لاہور میں بھی انشاءاللہ نظام شریعت کانفرنس کی جو کراچی میں ہوئی، لاہور میں دنیا میں اس کا نظیر نہیں ہے. سب کہو سبحان اللہ. آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ گستاخان رسول ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہو وقت ہوتا تو میں کہتا ہمیں ڈرانے والوں سن لو بات. یہ چھوٹی میرے ہاتھ میں ہے ٹوٹی ہوئی، اسی سے میں نے بیت اللہ کے طواف بھی کیے، اور اسی کے ساتھ مسجد نبوی میں نمازی پڑھی، گنبد خضرا کے سامنے ہی صلاۃ السلام بھی پڑھ کے آیا. میرے کہنے کے بغیر کوئی نعرہ مت لگائے. نعرے لگانے والے نعرے لگا کے گئے. آج زبانی نعرے ہیں لاکھوں کے. آج امتحان کا دور ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. آج خدا نے مجھے موقع دیا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہیں. تنظیم اہل سنت کی جماعت کا یہ کانفرنس ہے، شکر ہے میں نے دیکھ لیا اور سورت یاسین پڑھ کے آیا تو آواز آ رہی نہ امید ہم باش کرندان بادانوش کہ بیت خروش و منزل گہے رسیدہ جا. دیکھ رہا ہوں اس اجتماع میں یہ اجتماع معجون مرکب ہے. سب کہو سبحان اللہ. اجتماع معجون مرکب ہے، میری تقریر بھی معجون مرکب ہو. کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی طالب ہے، کوئی مطلوب ہے، کوئی جاٹ بھی ہیں. حل چلانے والے بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور کیا کہوں، آئے میدان بدر میں وہ طالب قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے فدائی، اصحاب صفہ کے شہدائی مقام بدر میں آئے. 311 طالب. پگڑی سر پر نہیں ہے اور کپڑا بدن پر نہیں ہے، اور چادر بھی دامن بھی اتنا تنگ ہے کہ کانٹوں کے ساتھ ملایا ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے منظر دیکھا، ابو جہل بھی پھر رہا ہے اور قوت پر نازان ہے. ہتھیار ان کے پاس، قوت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، اور ادھر طالب قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ کے فدائی، محمد مصطفیٰ کے فدائی. دل میں قرآن تھا، حدیث مصطفیٰ کی، جہاد فی سبیل اللہ کا شوق تھا. آئے میدان میں عبد الرحمن بن عوف نے منظر دیکھا، حیران ہو گیا کہ میرے دائیں طرف بھی بچہ ہے، بائیں طرف بھی بچہ ہے. کوئی بہادر ہوتے تو میری اعانت کرتے، دشمن حملہ کرے تو یہ کیا کریں گے. اتنے میں تھا دائیں طرف کے بچے نے کہا یا امی این ابو جہل. اے چچا میں پوچھتا ہوں ابو جہل دشمن رسول اللہ کا کہاں ہے. میں نے کہا وہ تو بڑا بہادر ہے، فوج کو کھلا رہا ہے، ہتھیار تقسیم کر رہا ہے، بڑا بہادر ہے، تمام عرب کا سردار ہے. وہ بچہ جوش میں آ کے کہتا میں یہ نہیں کہتا، میں انی سمعت انه یسب رسول اللہ فإن رأيته لا اتركه حتى اقتله او اقتل. یہ دشمن رسول ہے، میں برداشت نہیں کرتا، میں یا ختم میں ہوں گا یا دشمن رسول کو ختم کر کے مبارکباد کا مستحق بنوں گا. تھوڑی دیر کے بعد بائیں طرف کے بچے نے بھی یہی کہا یا ہم نے این ابو جہل. میں نے وہی بات کہی. یہ کہنا ہی تھا. ان دونوں بچوں نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جا کے اس پر حملہ کیا جس طرح باز پرندوں پر حملہ کرتے ہیں. تو اخبر النبی ان ابا جہل قد قتل قتله ابن افرا. یا رسول اللہ آپ کا بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا. افراج جاٹ تھا، ہر چلانے والا، اس کے دو بچوں نے قتل کر دیا بڑے دشمن کو. نعرہ تکبیر. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی بچے تھے اس میدان میں، اس میں بچے اور نوجوان بھی کھڑے ہو جائیں. ہم بھی دشمنان رسول، اصحاب رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جان و مال قربان کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب کھڑے ہو جاؤ، پتہ تو چلے شہدائی ہیں یا حلوائی. میرا نام نہ لو، بیٹھ جاؤ سب، وقت تھوڑا ہے اور میرا
رخ تو ہم مدینے میں ہو گیا. بس اب وقت نہیں ہے، رکھ لو، اب میری اطاعت ٹوٹ جائے گی. چلو ہاں بھائی، مست آدمی چھوڑ دو، جاؤ. جو 1 گھنٹہ پانی نہیں چھوڑ سکتا وہ جہاد کے لیے تنظیم والے نکلیں گے. چھوڑو پانی کو. منتظمین کون ہے؟ یہ کون پھر رہا ہے پھیرو؟ آپ ادھر ہو جاؤ، میں خود انتظام کروں گا، میری لاٹھی ہے، تم کو بھی سیدھا کروں گا. کچھ جانتے نہیں، نعرے لگاتے ہیں خالی. دیکھ رہا ہوں منظر نوجوانوں کا بھی ہے، منظر بوڑھوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے. بچوں کی داستان تو سن چکے ہو. جب حضور نے جہاد سے فارغ ہوئے، رحمت کا دریا موج میں آیا. وَمِن مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. میں کیا کروں، جب تک حضور کی حدیث کے الفاظ نہ پڑھوں مجھے مزہ نہیں آتا. تمام علماء تنظیم اہل سنت والجماعت، جمعیت علماء اسلام کے ساتھی، اشاعت التوحید و سنت کے ساتھی، اور جتنے بھی اکابر علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے امام ہیں، خطیب ہیں، خدا کے لیے سب چیزیں چھوڑو. ماں ہرچے خاندائیں و فراموش کر دائیں اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیں. یہ عربی جاننے والوں کو میں کہتا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت کی حقیقت کیا ہے. شان والے نبی نے فرما دیا، آپ نے فرما دیا، اتبع السواد الاعظم. کامیابی چاہتے ہو تو سواد اعظم کی اتباع میں زندگی گزارو. صحابہ نے کہا من سواد الاعظم یا رسول اللہ، سواد اعظم کون ہے؟ فرمایا من کان علی الحق و ان کان واحدا. جو حق پر ہو اگرچہ ایک بھی ہو. آج قلت کثرت جمہوریت کا یہ تاج کھیلا جا رہا ہے. ہم مغربی جمہوریت کو کیا مانیں؟ ہم سوچ رہے ہم کیمونت کو نہیں مانتے. ہم محمد کے غلام ہیں، نظام مصطفیٰ کے بغیر دوسرے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نعرہ تکبیر. قیل سفیان ثوری سے پوچھا گیا من اہل السنت والجماعت. یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کی کانفرنس. پوچھا گیا من اہل السنت والجماعت، قال من کان علی الحق وان کان واحدا. اہل سنت والجماعت بھی وہی جماعت ہے جو حق پر ہے اگرچہ تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں. یہ قلت کثرت کا اعتبار نہیں. محمد مصطفیٰ کے غلام، شان والے نبی کے فدائی، قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ کو مکمل نظام حیات مانتے ہیں. اب مطالبہ بھی ہو رہا ہے سب کا متفقہ پاکستان میں شریعت بل منظور کرو. تنظیم اہل سنت والجماعت کا بھی، جمعیت علماء اسلام کا بھی، تمام علماء حق اکابر کا مطالبہ ہے تم بھی سب اعلان کر دو کہ ہم شریعت بل منظور کرائیں گے. اور اصحاب کرام کی عزت ناموس کے لیے تو اصحاب کرام کی بے ادبی کی گیت گائی جا رہی ہے، آج ہم ان کے مقابلے میں میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کام کے لیے تنظیم اہل سنت کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، بڑے چھوٹے، اگر کھڑے ہو کے کہہ دو ہم فدایان اصحاب رسول ہیں، ہم فدایان محمد مصطفیٰ ہیں، ہم ختم نبوت کے لیے مرزائیوں کا مقابلہ، اصحاب کرام کی گستاخی کرنے والوں کے لیے مقابلے کے لیے ہم سب کے سب اکٹھے ہو کے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر سب کھڑے ہو جاؤ، پتہ چلے کہ فدائی ہیں. اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. بیٹھ جاؤ. آج اہل بیت کی محبت کے مدعی پھرتے ہیں، مگر سن لو کٹا کر گردنی بتلا گئے یہ کربلا والے کہ بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. کٹا کر گردنی بتلا گئے یہ کربلا والے کہ بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. تم بھی سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم خدا والے ہیں، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. ہم جھکنا ہے تو اللہ کے آگے جھکیں گے. آج ہمیں سامری کہتے ہیں یہ گستاخان رسول، ہم ان کو مٹائیں گے. میں نے کہا ان کو جا کے کہو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹا، نام و نشان ہمارا. اے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو ہی امتحان ہمارا. دنیا کے بت قدامیں
پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہی پاسباں ہمارا۔ اب نعرہ لگانا ہے تو نعرے لگانے والوں نے نعرے لگائے، کیسے تو کسرا کے تختوں کو بھی الٹ دیا۔ آج تم بھی جمعہ کا دن ہے، ایسے نعرے لگاؤ کہ فرشتے لاکھوں کی تعداد میں تمہارے نعروں کی داستان اللہ کے ہاں بھی پہنچائیں۔ نعرے میرا نام نہ لو، یہ کون ہے دیوانہ؟ کہو اسلام، نظام مصطفیٰ، نظام شریعت، نظام شریعت، رسالہ ختم نبوت خاتم الانبیاء، اصحاب کرام، مہاجرین انصار۔ وہ کون ہے مہاجرین انصار؟ اللہ نے فرما دیا والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، وطن چھوڑ کے آئے، اور فرما دیا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے مدینے کے انصار مہاجرین کو جگہ دی، دین کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، پڑھ لو اولئک ھم المؤمنون، جو قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں دل سے وہ ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ جب قرآن مجید سچی کتاب ہے، قرآن مجید کو نہیں کوئی مٹا سکتا، مٹانے والے مٹتے رہے، مٹ کے رہیں گے، قرآن اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن والے بھی ہیں، قرآن والے زندہ ہیں، اور قرآن والے قیامت تک رہیں گے۔ قدر جوہر شہ بداند یا بداند جوہری انا۔ اب سبحان اللہ، میں رات استخارہ کیا تو استخارے میں آیا کہ مسلمانوں کو خوشخبری دو، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مہنگائی کے ڈر سے تم ادھر ادھر چکر لگا رہے ہو، اور تم نظام مصطفیٰ کو، اصحاب کرام کی عزت ناموس کے لیے میدان میں آؤ، رزق بھی تمہارا فراخ ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، شان والا نبی بھی راضی ہوگا، قیامت کے دن ممبر ہاتھ پر ہوگا حضور کا، اور یہ چار یار پلانے والے ہوں گے، اصحاب رسول کے ماننے والے پینے والے ہوں گے۔ الشیعہ اہل الشیعہ اقسام مختلف، مجھ سے پوچھتے ہو، ہمیں کہتے ہیں خمینی کا سر بھی اس سے توڑوں گا، خمینی کون ہے؟ بتایا، نورانی کو بھی بتلاؤں گا، عاشق رسول بنے پھرتے ہو میدان میں، 1000 حدیث سناؤ یار۔ فی الہوا ولکن لا یخفی کلام المنافقین، فہرست ہے۔ یہ اہل عرب عربی بیٹھی ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لکھ لو، حب النبی رسول اللہ مفترض وحب اصحابہ نور ببرہانی، حب النبی رسول اللہ مفترض، شان والے نبی کی محبت ضروری ہے، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا صحیح معنی میں فدائی بنائے، مگر جائزۃ دعوی المحبت فی الہوا ولکن لا یخفی کلام المنافقین، محبت کے مدعی ہزاراں، مگر فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایماندار کوئی نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے حکم کے تابع کرے۔ حقیقی محبت وہی ہے سب کچھ قربان کرے محمد مصطفیٰ کے فرمان پر، اصحاب رسول کے فرمان پر، اور اگر حلوائی بن کے کہتے ہیں سبحان اللہ المؤمن حلو یحب الحلوہ، آج کل کے ضیاء الحق بھی ہمارے قاریوں نے شبینے سے خوش کیا، کوٹے گیا قاری افتخار عبداللہ خلجی، اور ایک عبداللہ ہمارا رجحان والا بھی آیا ہوگا، یہ شبینہ پڑھتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں، جب کہتے ہیں سبحان اللہ المؤمن حلو یحب الحلوہ، یہ حلوے کی ہے عجیب نکالتے تھے، اور جہاد کی جین بھی نہیں پڑھ سکتے، سب کہو سبحان اللہ۔ بہرحال بس نہیں ہے، میں نے قاہرہ کے راستے سے گیا،
مدینہ منورہ آپ کو یاد دلاؤں، شکر ہے گرمی تھی، اب دعا مانگی یا اللہ یہ بھاگ نہ جائے، خدا نے ہوا بھی چلا دی، سب کہو سبحان اللہ۔ اب جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہو لکڑیوں کو پکڑ لو، کہیں شامیانہ اوپر نہ آ جائے، جہاں بیٹھے ہو لکڑیوں کو پکڑ کے بیٹھو، کہیں شامیانہ۔ میری تقریر مندی وہاں ہو رہی تھی، گرمی تھی، خطبہ شروع کیا تو بارش شروع ہو رہی، نیچے مقتدی تھے، جماعت تھی، اوپر شامیانہ، سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سجدے میں پڑھ رہے تھے۔ اور ادھر غوث پور میں میری تقریر ہوئی تو وہاں بھی آندھی چلی اور سب کو ہوش نہ رہا، یہ آندھی کیا ہے؟ اب آندھی، اب ہوا آ رہی ہے، رحمت کا دریا موج میں ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ملتان والوں آج ملتان میں یہ پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، میں یقین کرتا ہوں یہ مرکز وہ ہے جہاں بہاول صاحب نے اعلان کر دیا وقت نہیں ہے، بہرحال آج انداز ہوتا ہے کہ ان کے خانقاہوں سے بھی آواز آ رہی ہے، مبارک ہو لوگوں جو ہمارے راہ پر چلنے کے لیے تم آئے ہو، نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، بات سنو، ہر ایک اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، فرما دیا کسی نے محب النبی ہے جو عامل قرآن ہے کہ تفسیر فتبعونی عیاں ہے، وہاں محب النبی ہے اب صوفی بے وفا سخت ہم بدن کوفیوں نے کیا شہید امام، آج کل کے صوفیوں نے کیا شہید اسلام، کس جگہ ہے قرآن میں رقص کرو، احمدی چال میں یہ نقص کرو، کس جگہ ہے حدیث صاف بتا، قبر کو کعبہ طواف بنا، اور کچھ نہیں، دو شعر یاد کر لو، سب سنی ہو، تم کہو ہم بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، نعرہ تکبیر، سب ہاتھ اٹھا کے ڈرو مت، کہو ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، نعرہ تکبیر، تو آواز آ رہی ہے سنی ہو کر تو بدعتی مت بن، کیونکہ بدعت ہے دین کی برہم زن، چھوڑ بدعت محمدی بن جا، شاد ہوں تجھ سے تا رسول خدا، یہ دو شعر تو یاد کرنے فیصل والا قاری بھی بیٹھا ہوا ہے، سنی ہو کر تو بدعتی مت بن، کیونکہ بدعت ہے دین کی برہم زن، چھوڑ بدعت محمدی بن جا، شاد ہوں تجھ سے تا رسول خدا، نعرہ تکبیر، نعرے لگانے والوں نے نعرے لگائے، مسند احمد کنز العمال میں کیسر و کسریٰ کے تخت لگ دیے، آج تم بھی میدان میں آئے ہو، ایسا نعرے لگاؤ کہ لاکھوں فرشتے بھی حفتہم الملائکہ، اب جو آئے ہیں قرآن حدیث سننے کے لیے، بات سمجھا رہا تھا، یوں سمجھ لو میں نے آیت پڑھی تھی، جب ہی ایمان والے اللہ نے فرما دیا شان والے نبی تیرے پاس آئے، فقل سلام علیکم، تو میں بھی کہتا ہوں جتنے بھی آج آئے ہو میں کہتا ہوں سلام علیکم، تم بھی سب کہو وعلیکم السلام، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور سنو كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنی ذات پر آنے والوں کے لیے رحمت لازم کر دی ہے، سب کہو الحمدللہ، تم خدا کی رحمت میں آ گئے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، باقی مدت گزری غفلت میں، صحابہ کرام کی بے ادبی میں، خاتم النبیین کی مخالفت میں، قرآن کے نظام کے مخالفت میں، فرما دیا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے غلطی کے ساتھ کوئی برائی کیا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کرتا ہے، واصلح اصلاح کرتا ہے، تو فانہ غفور الرحیم، یقیناً رب بخشنے والا مہربان، خطا کار سب ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے کہو مولا ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کٹا کر گردنی بتلا گئے یہ کربلا والے کہ بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، نعرہ تکبیر،
علماء کے لیے میں کہتا ہوں ہمارا مسلک کیا ہے، لکھ لو، حب النبی رسول اللہ مفترض وحب اصحابہ نور ببرہان، شان والے نبی کی محبت بھی ضروری ہے، اصحاب کرام کی محبت بھی نور علی نور ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ ہمارا مسلک کیا ہے، من کان یعلم ان اللہ خالقہ لا یرمین ابا بکر ببہتان، جو یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ابو بکر صدیق کی بے ادبی نہ کرے ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ سب کا وہ ہاتھ اٹھا کے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ کے فدائی ہیں۔ آئے وقت ہوتا تو میں بیان کرتا ہر مہاجر انصار کا شان، ابو بکر صدیق کون ہے، سب کا رضی اللہ عنہ۔ کلمہ پڑھ رہا ہوں، بعد میں کہنا یہ بیچارے بھی سبحان اللہ صاحب الجنت برہم، جو قاری بھی ہمارے، حافظ بھی ہمارے، مبلغ بھی ہمارے، جو کچھ لکھ کے یاد کر کے آتے ہیں، میں کچھ نہیں پڑھتا، اس میں آدم پڑھ کے آتے، اوپر سے جو آمد ہوتی ہے وہی بیان ہوتا ہے۔ تین چیزیں تم لازم کرو، آج میں اعلان کرتا ہوں، تین چیزیں اگر تم مان لو، ایسی دعا بتلاؤں گا، قرآن بھی یاد ہوگا، حدیث مصطفیٰ، پھر رنگ تمہارا رات دن عشق مصطفیٰ تمہیں مجبور کرے گا کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جان جائے تو جائے، سر تسلیم خم ہے کہ مزاج یار میں آئے۔ وہ عربی شعر سے من کان یعلم ان اللہ خالقہ لا یرمین ابا بکر ببہتان، جو اللہ کو خالق جانتا ہے ابو بکر صدیق کی بے ادبی نہ کرے، ولا ابا بکر الفاروق صاحبہ ولا الخلیفۃ عثمان بن عفان، نہ حضرت عمر کی توہین کرے نہ عثمان غنی کی، کون ابو بکر صدیق؟ حضور نے ایک دفعہ فرمایا ابو بکر تو مجھے پیارا ہے، اس نے کہا حضرت مال جان تو میں نے قربان کیا، یوں ہی مجھے خوش کرتے ہو یا میرا مقام بھی کوئی ہے؟ فرمانے لگے ابا بکر تیرا مقام انت رفیقی فی الدنیا و رفیقی فی الغار و رفیقی علی الحوض و رفیقی فی الجنہ، فرمایا تو میرا دنیا میں ساتھی، غار میں ساتھی، حوض کوثر پر ساتھی، جنت میں ساتھی، نہ تو جدا ہوگا نہ میرا خدا جدا کرے گا۔ یہی بات کی شان والے نبی، استاد کا شان طالبوں کے شان سے معلوم ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، زور کا پڑھو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حضور کا شان کیا تھا؟ حضور مدینے میں تشریف لے گئے، مہاجر انصار انتظار میں ہیں، بچی بچی کہہ رہی ہے نانو جوار من بن النجاری حبذا محمد من جاری۔ ایک لڑکی جوش میں آ کے کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیت الوداع سے چودی کا چاند ظاہر ہو کے آ رہا ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر تیسری لڑکی بڑھ گئی، کہتی ہے کلو بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج، حضرت جس گھر میں آپ تشریف لے آئے وہاں گیس کی چراغ کی بھی ضرورت نہیں، وجہک المعمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج، قیامت کے دن رب جلال میں ہوگا، لوگ دلائل پیش کریں گے، میں آپ کا چہرہ نورانی دربار الہی میں پیش کروں گی، نعرہ تکبیر۔ اب میں نے جب قرآن حدیث شروع کیا مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت بہت گزر چکا ہے، ابھی نماز بھی ہوگی، بعد ایک دو حدیثیں پڑھ لوں۔ حضرت ابو بکر کا شان آیا، حضرت عمر بن خطاب، شان والے نبی نے فرما دیا، حضرت عمر نے آیا، کہا حضرت جدائی کی برداشت نہیں مگر اجازت دو میں عمرہ تو کر کے آؤں۔ آپ نے اجازت دی تو کیا کہا؟ فرمایا یا اخی لا تنسنی عن دعائک، اے عمر بھائی محمد کا وہاں مجھے بھی دعا سے یاد کرنا، بھلا نہ دینا۔ جس کو شان والے نبی اخی کہے اس کو کافر کہنے والے پھر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر۔ وقت نہیں ہے،
آج جمعہ کا دن ہے، بس اسی پر ختم کروں گا۔ جمعہ کا دن تھا، مہاجرین انصار موجود تھے مسجد میں نماز کی انتظار میں۔ شان والے نبی تشریف لے آئے۔ دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر تھا، بایاں ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر۔ سن لو، فرمایا سن لو مہاجر انصارو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے دربار الہی میں۔ جب میں لے جاؤں گا رب فرمائیں گے اے محمد لے بھی ان کو آئے ہو من لا حساب علیہما، نعرہ تکبیر۔ مسجد میں لیٹے ہوئے ابو بکر صدیق آئے، عمر بن خطاب سلام کہا، جواب دے کے بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ اچانک عثمان غنی آ گئے، سلام کہا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دوسروں نے کہا حضرت شیخین آئے تو پرواہ نہیں کی، عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس سے رب کے فرشتے حیا کرے محمد کیوں نہ حیا کرے؟ یہ عثمان غنی کا مقام تھا، نعرہ تکبیر۔ عثمان غنی کا مقام۔ علی المرتضیٰ، خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے، اب طالب بھی آئے ہوئے ہیں، مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہماری بات بھی ہو، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرما دیا این علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ سب طالبوں نے کہا حضرت فی عین رمضان، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہم دوست ہیں، ہمیں حکم فرماؤ۔ فرمانے لگے یہ راز کی بات ہے، کافی عین رمضان، حضرت وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں کے درد میں ہیں مبتلا، ہم تندرست ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر سویر کو فرما دیا، سویر کو جو آئے گا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ سب طالب آ گئے کہ ہمیں جھنڈا ملے گا، ہم میدان میں جائیں گے۔ پھر بھی فرما دیا علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ وہ آیا، کافی ہے نہیں رمضان، حضرت میرے آنکھوں میں تو درد ہے، پر میں ادن منی قریب ہو جا بشک رسول اللہ کی عین ہے۔ شان والے نبی علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں تھوک مبارک ڈالی، پر شفیع تو کاننی رہ سبھی وجو، بس اسی وقت شفا ہو گئی، درد بھی چلا گیا۔ پھر فرما دیا علی المرتضیٰ جھنڈا لے کے جاؤ، بس حضور کے ہاتھ والا جھنڈا جب آیا تو بہادر بن گئے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ بھئی سب ہاتھ بھی برابر نہیں، سب ہاتھ والے بھی برابر نہیں، سب ڈنڈے بھی برابر نہیں، سب ڈنڈے والے بھی برابر نہیں، سب کہو سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھ کا جو تھا وہ ان کو دیا، بس حضور جو بہادر تھے ان کے ہاتھ میں آیا۔ پھر کہا نقاتل معهم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کا یہ ہتھیار میرے ہاتھ میں آئے، میں جا کے لڑوں گا جب تک پکے مسلمان نہیں ہوں گے، علی المرتضیٰ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا لا رسولک یا علی المرتضیٰ آہستہ چلو، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، پہلے جاؤ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ایک ہدایت یافتہ کلمہ پڑھنے والا، خدا کو ایک ماننے والا، نبی کو آخری نبی ماننے والا ہو جائے، سرخ اونٹوں سے یہ دولت تیرے لیے بہتر ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو ہم بھی جب تک زندہ ہیں دعوت اللہ کا کام کریں گے، قرآن مجید کی طرف بلائیں گے، حدیث مصطفیٰ کی طرف بلائیں گے، ختم نبوت کا کونے کونے میں اعلان کریں گے، جو منکر ختم نبوت ہے ان کی دھجیاں اڑائیں گے، اصحاب رسول کا شان بیان کریں گے۔ حضرت معاویہ تک سے اور کون ہے آج عائشہ صدیقہ کو کافر کہا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس بدبی سے، اس بے ادبی سے اس ملک کا تختہ نہ الٹ دیا جائے۔ یہ علماء کرام اگر اس ٹکڑے کو، مشرقی پاکستان بھی گیا گستاخی سے، اصلیت سے، اگر اس ٹکڑے کو بچانا چاہتے ہو آج عہد کر کے جاؤ، ہم نظام مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اصحاب کرام کی عزت ناموس کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے شان بیان کرنے کے لیے، ہم جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہو ہم تیار ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سب کہو رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کی جدائی کے بعد قرآن حدیث کے جو خدے کہیں حل نہ ہوتے، کنا نذهب الى عائشہ فنجد عندها علما، عائشہ صدیقہ کے ہاں سارے بڑے بڑے صحابی جاتے، جو قرآن حدیث کے خدے کہیں حل نہ ہوتے عائشہ صدیقہ سے حل ہوتے۔ عائشہ صدیقہ کا مقام اپنا، آئے حضرت معاویہ، سب کا رضی اللہ عنہ۔ وقت نہیں ہے، 3 حدیثیں پڑھنی تھیں لیکن وقت نہیں ہے، ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاویہ تیرا شان ہے، دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور فرما دیا معاویہ تیرے ساتھ وہ کام ہوگا کہ دشمنان اسلام قیامت تک روتے ہی رہیں گے۔ اس کی تشریح کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، نہا کلمہ ندار آدے کدو سادن تو مست رہا،
یہ رات کی باتیں نہیں ہے، اب تو میدان کی باتیں. میں گیا مدینہ منورہ، مولوی شدار الرحمان یہ میرا صاحبزادہ بڑا مدرسے سعودیہ میں 2 سال پڑھاتے رہے مکہ مکرمہ. میں نے کہا کراچی خالی ہو گیا، وہاں آ جاؤ. شکر ہے اب وہاں نادم آباد میں 15 استاد بھی ہیں، 400 طالب بھی ہیں. اب نظام شریعت کی کانفرنس جو لاہور ہوئی، تمام کے وہ جو پہلے ہی مدعی ہیں محبت رسول کا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ محمد کے غلام ایسے بھی ہوتے ہیں. لاہور میں نظام شریعت قاری اجمل نے کام کیا، اور شیخ پورا میں صرف معمولی محمد عالم 2 دن میں 6000 بلکہ 10,000 نوجوان 20 میل پر نعرے لگاتے آئے. اور رات کو گجرانوالے میں قاری گلزار، وہاں ہزاروں کی تعداد میں 300 طلباء کی دستار بندی ہوئی. رات کو جامع مسجد میں زاہد راضی آیا ہے پتہ نہیں، ان کی مسجد میں 11 بجے تک میں نے تقریر کی. پھر میں نے اپنی ٹوپی زاہد راضی کے سر پر رکھ لی. ابھی آیا ہے یا نہیں آیا، وہ ٹوپی اب اس کو بھی اڑا رہی ہے، بیٹھنے نہیں دے گی انشاءاللہ. بہرحال اب نماز کا وقت ہے، سن رہے ہو. ابھی 5-6 منٹ سنتی جنہوں نے نہیں پڑھی جلدی پڑھ لیں، پھر اذان ہوگی خطبے کی، پھر نماز ہوگی، اس کے بعد رات ساری پروگرام ہوگا. بات سن لو، 2 منٹ ٹھہرو، 2 منٹ بیٹھ جاؤ. اب بیچاروں کو پیاس لگی ہے. اب نماز کے اندر نماز سے پہلے کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. پانی مت پیو، بیٹھے رہو، دامن پھیلا کے بیٹھو. اور آواز آ رہی ہے، دامن نگاہ تنگ گل حسن تو بسیار، گل چینے تو بہار، گل چینے بہار تو دامن گلا دارت. مولا ہمارے دامنوں کے ہمارے دامن تنگ ہیں، تیرے حسن کی بہار. اب یہ بیچارے بے چین ہو گئے گرمی سے. چلو جلدی 5 منٹ یہ سخی نہیں وہ سنتی پڑھ لو، سخی بنا کے، اس کے بعد خطبہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.